अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अरसे से मैं सोच रही थी ये बनाने के लिए। वैसे तो मैंने बिट्स एंड पीसेस में बहुत बार जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे उन्हें बताया, बट आई थिंक हर बार एक सवाल होता है और क्योंकि वो स्टोरीज होती है तो वो हमेशा निकल जाती है। तो मैंने सोचा इस बार जो लोगों का हमेशा सवाल होता है कि हर नमाज के बाद कौन सी सूरा हमें पढ़नी चाहिए, तो मैंने सोचा आज उसका एक वीडियो बना दूं ताकि आपको भी बेनिफिट हो। और एक वीडियो में सब रहेगा तो कभी भी इंसान कुछ ढूंढना पाएगा तो उसे एक वीडियो में आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम जो नमाज है, नमाज को अपनी जिंदगी का सबसे 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 अहम चीज समझ ले, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। बिकॉज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि एक ईमान वाले को जो दिख कर आता है कि ईमान वाला है वो उसकी नमाज ही है। अल्लाह के आगे सजदा, अल्लाह में यकीन रखना और ये मानना कि सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं, उनके साथ कोई पार्टनर्स नहीं, वो वाहिद है, वो अहद है, वो समद है। तो हमें सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी है। और नमाज क्या है? सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान व तआला ने हमें अल्लाह से, उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन का एक जरिया दे दिया। पहले ज़माने में टेलीग्राम्स होते थे और कितने ऐसे लेटर्स हम लिखते थे जो कितना वाया कभी हम डायरेक्ट लोगों से बात नहीं कर पाते थे। लेकिन आज देखिए जब हमारे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन आ गया, हम किसी को फ़ोन करना चाहते हैं, फ़ौरन फ़ोन किया, सामने वाला इंसान ने सुन लिया, एटलीस्ट आपकी बात सुन ली, उस पर हम अमल भी करते हैं। बहुत हेल्प, अगर किसी ने कुछ प्रॉब्लम बता दी तो हम उसे सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा दुनिया का एक छोटा सा एक नॉर्मल एग्जांपल दूं तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों के लिए नमाज बनाई है कि जो भी मसला है आप मुझसे डायरेक्ट बात करें। कहते हैं ना, जब अल्लाह आपसे बात करते हैं तो जब आप कुरान पढ़ते हैं इसका मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे बात कर रहे हैं। और जब आपको अल्लाह से बात करना है तो आपको नमाज अदा करनी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस उम्मत के ऊपर कितना रहम किया कि हमें 5 दिन की 5 नमाजें दी और हर नमाज अलग अलग तरीके से अफजल है हमारे लिए। हर नमाज का एक इंपॉर्टेंस है, हर नमाज की एक बरकत है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आज जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी वो है कि आपको हर नमाज के बाद कौन सी सूरह पढ़ने हैं। तो सबसे पहला, क्योंकि हम नमाज पढ़ते क्यों? गाइडेंस के लिए, अल्लाह की माफ़ी के लिए, मगफिरत के लिए, फॉर फॉरगिवनेस, फॉर गाइडेंस, फॉर रिपेंटेंस। तो हमारा जो ये नमाज, सबसे पहले तो हम अपने दिल में उतार ले कि ये हमें पढ़ना है और दिल से पढ़ना है और हम अल्लाह से बात कर रहे हैं और हमारे सारे मसले हमें अल्लाह के आगे रखने हैं। तो जब आप नमाज पढ़े, जैसे नमाज स्पेशली जब फजर का वक्त होता है, फजर के 2 सुन्नत और 2 फर्ज के बीच में आप 100 बार सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह जॉइंट करके आप इसे 100 की तस्बीह पढ़े। ये तस्बीह पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी रिस्क में बरकत देते हैं और आपके रिस्क के जरिए और खोल देते हैं। अब जैसे आपकी फजर पढ़ के हो जाए, 2 फर्ज जब आप इसके बाद तस्बीह के बाद पढ़ लो, उसके बाद आपको पढ़ना है सबसे पहले तस्बीह फातिमा। वो है 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर। ये आप 34 टाइम्स पढ़ोगे। उसके बाद आप 1 बार दरूद इब्राहिम पढ़ोगे, 1 बार सूरह काफिरून पढ़ोगे और बिस्मिल्लाह के साथ 3 बार सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक और सूरह नास। ये आप इसी ऑर्डर में बिस्मिल्लाह के साथ 3 बार पढ़ोगे। तो ये जो है ये आपको हर नमाज के बाद पढ़नी है। अब फजर में स्पेशली हम कोशिश करें कि हम दिन सूरह यासीन के साथ शुरू करें। सूरह यासीन इज हार्ट ऑफ द कुरान, तो हम सूरह यासीन के साथ शुरू करें। जब आप जोहर की नमाज पढ़ते हो तो जोहर अल्लाह ने वैसे ही बरकत के लिए दिया है। जोहर की जो नमाज है वो रिस्क वाली नमाज है। तो हम जोहर की जब नमाज पढ़े उसके बाद हम सूरह फतह पढ़े। सूरह फतह थोड़ी बड़ी है बट इंशाल्लाह हो जाएगी। जब आप रेगुलर पढ़ोगे तो आप उसके अंदर आसानियां देखोगे। और सूरह फतह मींस विक्ट्री। तो जिस किसी भी विक्ट्री चाहिए वो उस नीयत से पढ़े कि अल्लाह तू मुझे काम में विक्ट्री दे, जिंदगी में विक्ट्री दे, आखिरत में विक्ट्री दे, है ना। तो हम वैसे पढ़े। उसके बाद आप असर की नमाज पढ़ोगे। असर की नमाज 4 सुन्नत 4 फर्ज। उसके बाद आप सूरह नबा पढ़ोगे। सूरह नबा में ही वो आखिरी जो आयत है सूरह नबा की, उसी का तर्जुमा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन जानवरों को उठाएगा। एक जानवर जिसने दूसरे जानवर पे जुल्म किया, कहते हैं ना एक सिंग वाला जानवर जिसने एक दूसरा जानवर को अपने सिंग से मारा जिसके पास सिंग नहीं थी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका बदला पूरा करेंगे क़यामत के दिन। और जैसे ही उसका बदला पूरा हो जाएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन जानवरों को वापस मिट्टी कर देंगे। और उस वक्त जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाए वो ये कहेंगे हशर के दिन, काश अल्लाह हम मिट्टी हो जाते। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप सूरह नबा पढ़े। जब आप मगरिब पढ़े तो मगरिब के बाद अगर जो पढ़ सकते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं, जो थोड़े फ्री हो, बच्चे बड़े हो गए जिनके या छोटे हैं लेकिन परेशान नहीं करें, जिस दिन आपको लगता है कि आज मैं कर सकती हूँ, आप अवाबीन की कसरत करें। 6 रकात अवाबीन की होती है, नफिल नमाज है, तो 2 रकात करके पढ़े, 2 रकात नफिल नमाज अदा करती हूँ अवाबीन की वास्ते अल्लाह के रुकन काबा शरीफ की तरफ। ये आपका 3 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल होने के बाद आप 6 रकात अवाबीन पढ़ेंगे अगर आप पढ़ सकते हैं तो। और उसके बाद आप पढ़ोगे सूरह रहमान और उसके बाद आप पढ़ोगे सूरह वाक़िया। सूरह रहमान में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वहदानियत है। ये एक वाहिद सूरह है जिसमें अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ खुशखबरियां दी है, जन्नत के वादे दिए हैं और कैसा वो मंजर होगा ऊपर उसके वादे दिए हैं, उसके बारे में बताया है। तो जब आप सूरह रहमान पढ़ोगे ना और जब आप तर्जुमे के साथ पढ़ोगे, मैं पहले सूरह रहमान पढ़ती थी पर जब मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया, मुझे अभी भी पता है लॉकडाउन में मैं ऐसी एक आयत नहीं थी जो मैं पढ़ती थी और जब मैं उसकी मीनिंग पढ़ती थी मेरे आंख से आंसू गिरते ही जाते थे। बस
ایک ایسی آیت میں نے نہیں پڑھی ہے جہاں پہ میرے آنکھ سے آنسو گرنا بند ہوئے ہیں کہ اللہ تو واقعی ہی کتنا رحمان ہے، تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اب سورہ واقعہ پڑھے۔ آج کی تاریخ میں ہر انسان یہ کہتا ہے خرچے زیادہ ہو گئے ہیں، کمائی کم ہو گئی ہے، پیسہ کماتے ہیں بچتا ہی نہیں ہے، کبھی ادھر ضائع ہو جاتا ہے، کبھی ہاسپٹلوں میں ضائع ہو جاتا ہے، کبھی ایسا کوئی خرچہ آ جاتا ہے جس کا تصور نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ واقعہ پڑھو۔ سورہ واقعہ کیا کرے گا؟ آپ کی جو سیلری ہے نا، جو آپ کا انکم ہے، پہلے تو اس میں برکت آئے گی، آپ کے لیے اللہ اور راستے اور دروازے کھولے گا رزق کے۔ اللہ سے ہمیں مانگنا بھی ہے کہ اللہ تو ہمیں حلال رزق کے اور ذریعے دے، اور ہمارے حلال رزق کے لیے سارے دروازے کھول دے، ہمارا رزق ہمارے لیے وسیع کر دے۔ تو آپ یہ پڑھیں۔ اور سورہ واقعہ کہتے ہیں کہ جو انسان سچی دل سے سورہ واقعہ پڑھے گا اور اس پہ یقین کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے رزق دیتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اس کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آئے گی، وہ کبھی پاورٹی میں نہیں جائے گا، وہ کبھی ٹینشن میں نہیں رہے گا کہ اب میں کیا کروں، کیسے کروں۔ اللہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ نظام بنا دے گا۔ اینڈ یو وونٹ بلیو، میں یہ سورہ واقعہ جو ہے یہ 4.5 سال سے تو مطلب obviously ایوری ڈے، بٹ اس کے پہلے بھی 2-3 سال پہلے سے میں نے پڑھائی شروع کری تھی۔ کبھی کبھی آن آف ہوتا تھا شروعات میں، بٹ اس کے بعد جو میں ریگولر پڑھنے لگی ہوں، الحمدللہ۔ ہوتا ہے نا انسان کام کرتا ہے، اس کے آل آف سڈن کچھ خرچے آ جاتے ہیں کام کو لے کر، اور کوئی اور گھر کی چیزیں ہوتی ہے، کام کی چیز ہوتی ہے، سڈن ایکسپینسز ہوتے ہیں۔ میں کبھی کبھی خود سوچتی ہوں اللہ یہ کام کیسے ہو گیا، میرے پاس تو نظام ہی نہیں تھا، اللہ نے کیسا نظام بنا دیا۔ تو اللہ ہی یہ نظام بناتا ہے۔ تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ سورہ واقعہ سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کبھی غربت نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ اللہ کی طرف سے ان کی نعمتوں کو انجوائے کریں گے، اور اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈالے گا۔ اور جو دن کی آخری نماز ہے عشاء، 17 رکعت، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، 3 وتر 2 نفل، یہ پڑھے۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک کا یہ وعدہ ہے کہ جو سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جو شخص روز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھے گا، اللہ اسے قبر کے ہر عذاب سے بچائیں گے۔ اور سورہ ملک انفیکٹ یہ کہے گا، اگر کوئی انسان قبر میں ہے اور اس پہ عذاب کوئی آ رہا ہے لیکن وہ شخص روز سورہ ملک پڑھتا تھا، تو ایسا کہا گیا ہے کہ وہ کہے گا کہ اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ جو مجھے پڑھے گا اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا، اور اگر عذاب ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہ کیسا وعدہ، تو مجھے قرآن سے نکال دے، کیونکہ اتنا بڑا وعدہ ہے سورہ ملک کا۔ سورہ ملک آپ کے لیے جب جنازہ قبر کے اندر جاتا ہے اور جو انسان روز سورہ ملک پڑھتا ہے، سب سے پہلے ڈیفینڈ کرنے سورہ ملک ایسے کھڑے ہو جاتا ہے کہ یہ شخص سورہ ملک پڑھتا تھا، اس کو قبر کا عذاب ٹچ بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ سوچئے اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں۔ چاہے ہر انسان کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کے اندر بھی ہائپوتھیٹکلی کوئی پرائیورٹی ڈھونڈیں، ہر انسان قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے۔ دیکھیے آپ انسٹاگرام پہ میں بہت دیکھتی ہوں، کبھی قبرستان دکھایا جاتا ہے جہاں پہ قبر کے اندر سے سانپ نکل رہے ہیں، اور لٹرلی وہاں کے لوگ سانپ کو پکڑ پکڑ کے نکال رہے ہیں۔ ایسی کتنی جگہ ہے جہاں پہ سانپ گھوم رہے ہیں، تو وہ دیکھ کر ایک خوف آ جاتا ہے، اور وہ دیکھ کر آئی تھنک جب ہم دیکھتے تو وہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم اور سورہ ملک کی اس کثرت کو پڑھے، اس کو کثرت سے پڑھے، زیادہ پڑھے۔ اب بیکاز اب میری امی بھی وہاں پہ ہے تو میں کوشش کرتی ہوں، یہ میرا کوئی عمل کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہے، بٹ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے، کیونکہ جب انسان کو پتا نہیں ہوگا تو وہ عمل کرے گا کیسے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ایوری ڈے میں اپنے مطابق ایٹ پریزنٹ روز عشاء کے بعد 5 بار کوشش کر کے سورہ ملک پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ میں اتنے سالوں سے پڑھتی ہوئی آئی ہوں، تو ایک طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے میری زبان پہ ایک طریقے سے بائی ہارٹ ہو چکا ہے، تو بہت اچھے سے، اور مجھے بہت مزہ بھی آتی ہے یہ سورہ پڑھنے کے لیے۔ تو میں پڑھتی ہوں، پھر ٹرن کرتی ہوں، پھر پڑھتی ہوں، پھر ٹرن کرتی ہوں، پھر پڑھتی ہوں، اور آف کورس میں اس کا ایصال ثواب میری امی اور بہت سارے مرحوموں جتنے بھی مرحوم ہیں ان کے لیے بھی بھیجتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کیونکہ قبر میں ہے تو سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی بھی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ میرے دن کا معمول ہے، آپ اسے ایک بار بھی پڑھ سکتے ہو، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 2-3 بار پڑھ لیں، اپنے مرحوموں پہ بخش دیں، اور آپ دن میں کچھ بھی کریں، آپ کوئی بھی چیز پڑھیں، آپ 100 کی تسبیح بھی اگر پڑھ رہے ہو نا کلمے کی، آپ وہ بھی مرحوم پہ بخش سکتے ہو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ بہت لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم بخش دیے تو یہ تو مرحوم کے لیے بخش دیے، اب ہمارے لیے کیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ عمل کرتے ہو وہ ثواب آپ کو بھی دیتا ہے، اور کیونکہ جب آپ ان پہ بخش دیتے ہو تو ایکول ریوارڈ ان کو بھی جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں یہ چیز صدقہ ایصال ثواب کری کسی مرحوم کے لیے، خود کے یا کسی کے لیے، تو میں اگر ہائپوتھیٹکلی اگر میں 2 نفل نماز پڑھ رہی ہوں اور اس کا میں ثواب چاہتی ہوں کہ میرے مرحوم کو ملے، تو بہت لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ نہیں اگر میں زیادہ نام لوں گی تو اس کا ریوارڈ ڈیوائڈ ہو جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی، اس کے اندر اگر آپ نے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کا نام لے لیا، اربوں جنازے ہیں اس کے اندر، اربوں مرحوم ہے قبر کے اندر، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن وہ 2 رکعت نفل کا جو ریوارڈ ہے ہر کسی کو ایکول ملتا ہے۔ آپ ہر کسی کو دے دیں، اور بعد میں اگر آپ جیسے میں اپنی امی کے لیے کرتی ہوں، میں سب کو کہتی ہوں ان پہ بھی بخشتی ہوں، ان کے بھی بخشتی ہوں، بٹ خصوصاً اس کا ریوارڈ میری امی کو دینا، تو میں تھوڑا خصوصاً ورڈ ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا ایک وہ چیز ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنے دن کو، آپ اگر اپنے دن کو اللہ کے آگے پیچھے پلان کریں گے، مطلب کہ میری نماز کا وقت ہے،
اب اگر مجھے کچھ کرنا ہے, مجھے یہاں پہ کام ہے, مجھے شاید باہر جا کے کوئی چیز بازار سے لانی ہے, یا مجھے کوئی اور چیز کرنی ہے, یا گھر پہ دعوت رکھنی ہے, سپوزنگ جو بھی چیز ہے, اگر آپ اپنی زندگی کا معمول نماز کے آس پاس پلان کریں گے, اللہ آپ کو کامیابی ہی کامیابی دے گا. اب آپ سوچو گے کہ نہیں, سب سے امپورٹنٹ میرا دنیا کا کام ہے. اب جب دنیا کے کام سے میں فارغ ہو جاؤں گی, اس کے اندر بیچ میں نماز کو گھسا دوں گی, تو آپ کو جو اس کا بدلہ بھی ملے گا وہ ویسا ہی ملے گا. جتنا آپ نماز کو امپورٹنس دو گی, جتنا آپ ان سوراؤں کو امپورٹنس دو گی, کیونکہ اللہ نے اس کے بدلے بہت بڑے بڑے وعدے کیے ہیں. اور دیکھیے, اللہ کا وعدہ آپ کا اور میرا وعدہ نہیں ہے. ہم تو جھوٹے انسان ہیں, ہم مطلبی ہے, ہم مطلب غرض ہے. اگر آج مجھے آپ سے کچھ کام ہے تو میں مطلب سے آپ کے پاس آؤں گی, آپ کو کچھ کام ہے آپ میرے پاس آؤ گے, میں آپ کو جھوٹ بھی بول دوں گی, آپ مجھے جھوٹ بھی بول دو گے. یہی انسانی فطرت ہے. لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے وہ اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ میں, اگر یہ بندہ نافرمان بندہ ہے لیکن یہ بندہ میرے سے کچھ مانگ رہا ہے, میں اسے دوں کہ نہیں دوں, اگر میں نے اس کو یہ دے دیا, اس کی یہ چیز پوری کر دی, تو یہ کیا کہے گا, وہ اللہ کو اس کی کچھ پڑی ہی نہیں ہے. اللہ کسی کو جواب دینے کے لیے نہیں ہے, اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تجھے تو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں, تجھے کس کی اجازت کی ضرورت ہے, تو یہ کر دے میرے لیے. ہم اللہ کے آگے بچوں کے جیسا روئے. سب سے امپورٹنٹ آج جو ہے نا, ہم نماز پڑھتے ہیں, تسبیح فاطمہ پڑھ لیے, کل پڑھ لیے, اس کے ہم فوراً اٹھ جاتے ہیں, ہم دعائیں نہیں مانگتے. ہم نے دعائیں ہی ذریعہ ہے اللہ سے اور نزدیک ہونے کا, کہ آپ بیٹھے, آپ درود ابراہیم پڑھے, اس کے بعد آپ اللہ سے بچوں کی طرح گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ یہ ہو گیا میرے ساتھ, اللہ یہ ہو گیا میرے ساتھ, اللہ تو اسے سالو کر دے, اللہ یہ پرابلم. جیسے ہم ایک پرابلم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کیسے ڈسکس کرتے ہیں, ایک پرابلم ہوگی, دوست کے ساتھ بیٹھ کے 4 گھنٹہ ڈسکشن ہوتا ہے وہ ایک پرابلم کا, اس کے بعد بھی سولوشن نہیں ہوتا ہے, صرف آپ کو دل کی تسلی ملتی ہے. لیکن یہی چیز اگر آپ اللہ کے آگے کرتے ہو تو آپ کو دل کی تسلی بھی ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے مدد بھی ملتی ہے. اور دیکھیے نا, اللہ کیسا ہے کہ آپ اگر کوئی ایک دوست کو روز اگر فون کرو اور اپنا دکھڑا گاؤ, تو اس کے بعد وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایک وقت تھا جب دیکھا تھا, جب میں تھوڑی سی ڈپریشن میں چلی گئی تھی, کہ دوست آپ کو کچھ دن فون کرتے, کچھ دن اس کے بعد وہ بھی کہتا ہے اس کو فون کروں گی تو یہ 1 گھنٹہ میرا کھا لے گی, اپنی دکھ بھری کہانی بتا بتا کے میرے پاس ٹائم نہیں, میں میسج کر دیتی ہوں, آئی یو اوکے, پلیز بی ہیپی اینڈ بی کنٹینٹ اینڈ یہ, اور بس ختم. اور میں نے اپنی لائف میں یہ بھی دیکھا کہ جب ایک انسان دکھی ہوتا ہے یا کوئی بھی اس کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے, جہاں اس نے ایک ہنسنے والا پوسٹ کر دیا, سامنے والا سوچتا ہے اب تو یہ ٹھیک ہو چکی ہے, مینٹلی بھی ٹھیک ہے, ایموشنلی بھی ٹھیک ہے, اب اسے ہماری ضرورت نہیں ہے, یا ہم اب اسے حوصلہ افزائی کریں, ہم اسے تھوڑا سا ایموشنل, اب اسے ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک سبق میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے سیکھا ہے لائف میں. ایک زندگی میں ایموشنلی اتنا ڈرین ہونے کے بعد, ڈپریشن میں جانے کے بعد, جو میں نے پہلا میرا پوسٹ ڈالا تھا جہاں پہ میں مسکرائی تھی, اس دن کے بعد کسی نے مجھے کبھی پوچھنے کا بھی ضرورت نہیں سمجھا کہ میں ٹھیک ہوں کہ نہیں, یا کبھی وہ میسج بھی نہیں ڈالا. تو دنیا اتنی مطلبی ہے, دنیا کے پیچھے اپنی آخرت خراب مت کرو. نماز کو امپورٹنٹ کرو. شاپنگ پہ جاتے ہو, وضو میں رہو, اپنا جا نماز ساتھ لے کے چلو, جہاں موقع ملے پڑھ لو, باہر اگر موقع نہیں ملتا اپنی گاڑی میں پڑھ لو, تھوڑا سا جہاں پہ کعبۃ اللہ فیسنگ ہوتا ہے, یا ایسے وقت پہ ہم کوشش کریں کہ ہم نہ جائیں, یا ایسی جگہ جائے جہاں پہ پریئر روم بھی ہو, آپ پریئر کر سکو. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ظہر پڑھی, ظہر کے بعد ہی میں باہر جاؤں, تاکہ میرے پاس ایک تھوڑا وہ 4-5 گھنٹے کا گیپ ہو, کہ اثر اگر میں تھوڑا اینڈ تک بھی لے کر آتی ہوں قضا ہونے سے پہلے, تو میرے پاس وقت ہوتا ہے کہ میں اس میں اپنے گھر کا کام کر لوں. اور میں کوشش کرتی ہوں حتی الامکان کہ میں ایسا ہی کام کروں. اور اثر سے مغرب تک تو میں کہیں پہ بھی جانے کا پلان بالکل نہیں کرتی کہ یہ نماز قضا نہ ہو جائے. ہمیں کوشش کرنی کہ ہم نماز پڑھیں لیکن قضا نہ کریں جتنی ہو سکے. کبھی کوئی ورسٹ کیس سیناریو, کچھ بہت ہی کچھ ارجنٹ کچھ ہوا, کچھ کر رہے, وہاں پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکے تو یہ ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن ادروائز ہمیں اپنے دن کی پلاننگ ایسی کرنی ہے کہ ہم اپنی دن کی پلاننگ نماز کے آس پاس کریں. تو بس میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ نماز کو امپورٹنس دے. نماز سے امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, یہ کمپلسری ہے, یہ چوائس نہیں ہے کہ آج آپ نے فجر پڑھ لی, ظہر مس کر دیا, چلو اثر پڑھ لے, جو من میں آتا ہے وہ پڑھتے ہیں. آئی نو بہت ایسے لوگ ہیں جو دن میں 2 نماز ہی پڑھتے ہیں, جبکہ ان کے پاس وقت ہے. 5 منٹ کس کے پاس نہیں ہے؟ ہر کسی کے پاس ہے. آپ فون میں بیٹھ کے ریلز دیکھتے رہتے ہو, آپ لیٹے رہتے ہو, بس ایسے کسی کے ساتھ بیٹھ کے ایسے بس باتیں کرتے رہتے ہو, چائے پیتے رہتے ہو. جب آپ کے لیے اتنا وقت ہے تو جس انسان, جو خالق نے آپ کو بنایا ہے, آپ کے پاس ان کے لیے کیسے وقت نہیں ہے؟ نماز پڑھنے سے انسان غلط کو غلط سمجھتا ہے, صحیح کو صحیح سمجھتا ہے, غلط اور صحیح میں فرق دیکھ پاتا ہے. جب آپ کے اندر نماز ہی نہیں ہے, آپ کا ایمان نماز سے تازہ ہوتا ہے, تو جب آپ کا ایمان تازہ ہی نہیں ہو رہا ہے تو آپ اچھے اور برے کے بیچ میں فرق کیسے کرو گے؟ صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق کیسے کرو گے؟ تو اگر ہمیں یہ فرق کرنا ہے تو ہمیں نماز کو قائم کرنی ہے, نماز کو امپورٹنٹ دینی ہے. آپ اپنے لیے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دوستی محبت ہر کسی سے ہونی چاہیے, لیکن سب سے زیادہ دوستی ان سے لگاؤ جو تمہیں تمہاری آخرت یاد دلائے, جو اللہ کا ذکر کرے محفل میں. جو آپ بیٹھے ہو, اگر میں 4 دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوں تو اللہ کا ذکر ہو, اللہ کے رسول کا ذکر ہو. آپ کی آخرت بنانے والے دوستوں کے ساتھ رہو, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف اٹ, جس دن آپ نے اس دنیا میں آنکھ بند کری, وہ 100 کا کلمہ بھی آپ کو جو پڑھنے والا ہوگا وہ آپ کا نیک دوست ہوگا. تو نیکوں کے ساتھ تھوڑا زیادہ آپ گھلے تاکہ آپ کے اندر بھی تبدیلی آئے. اگر آپ اپنے اندر چینجز بھی چاہتے ہو تو آپ کو آپ کی سراؤنڈنگ, آپ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, بہت میٹر کرتا ہے
کہ आपके दोस्त बोले भाई ठीक है बातें करो, चलो चलो उठो वजू कर लो, असर का टाइम हो गया है, चलो चलो उठो वजू कर लो, मगरिब का टाइम हो गया, चलो मगरिब की नमाज पढ़ के जाते, चलो जोहर की नमाज पढ़ लेते, एक काम करते, देखो 1:20 को अजान होने वाली है, फौरन नमाज पढ़ते, आप फुल्ली रेडी हो जाओ, वजू करके आपकी जो भी अबाया पहन के बाहर जाना है कर लो, लेकिन वजू में रहो, जैसी अजान होती है फौरन नमाज पढ़ो, हम 10 मिनट में निकलते हैं। फिर इससे क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिलती है, और जब एक इंसान नमाज पढ़ता है तो एकदम तरोताज़ा हो जाता है। नमाज को इंपॉर्टेंट रखे अपनी जिंदगी में, और जो भी मैंने आपको मामूलात बताए हैं ये मेरे रोज के मामूलात है, ये मैं रोज करती हूँ। तो हम कोशिश करें कि हम रोज शुरू करें एटलीस्ट सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, सूरह नबा। ये तो इतने छोटे छोटे कि आप आराम से पढ़ सकते हो। आई अंडरस्टैंड सूरह फतह थोड़ा बड़ा है, बट अगर आप ऑल्टरनेट कर लो सूरह फतह को, या हफ्ते में 2 बार भी कर लो, अगर आप बिगनर हो तो नॉट अ प्रॉब्लम। दीन ना बहुत आसान है, सबसे आसान है। अल्लाह कभी भी हम पे बोझ नहीं डालते किसी चीज का। अल्लाह ने हर चीज आसान बनाई है, दीन को बहुत आसान बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है, दिल को सुकून देने के लिए बनाया है। एक असल मुकम्मल कामयाब जिंदगी है इस्लाम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अगर दीन दिया है, हमारे सीने में कलमा दिया है, तो हम कोशिश करें कि हम उसको वैल्यू करें और उस हिसाब से अपनी जिंदगी जिए। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट में जरूर लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको उस क्वेश्चन के जवाब दे पाऊँ। अस्सलाम वालेकुम।